ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مدبر الأمور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد مولاتی فاطمة وعیسی مولاتی فاطمة وعیسی مولاتی فاطمة وعیسی. الہی کیف ادعوک وأنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجیب لی. الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير عاجلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریہ والعالم الجاہر والخفیہ وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة
غشی لہا شمی المطلبی المکی المدنی ابتہی الرسول مبعوث علی العرب والعجم ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المقربین المکرمین الراشدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات مجمع ہے محمد و آل محمد کے خالق کا نام عبادت سمجھ کر بآواز بلند لی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے صلوات کی آواز بلند فرمائے اللہ ارباب دانش و اہل علم حضرات بزرگان دین برادران ملت عاشقان رسول و عاشقان اولاد رسول و عاشقان رسول گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ معصوم کا یہ فرمان ہے کہ لیلۃ القدر یفرق فیہا من کل امر کہ لیلۃ القدر ہر امر میں فرق ظاہر کرتی ہے کہ کون سا امر اللہ کا ہے اور کون سا امر غیر اللہ کا ہے اور چونکہ معنوی اعتبار سے باطنی تفسیر کے اعتبار سے معصوم کا فرمان ہے کہ اللیل فہی فاطمہ لیل سے مراد ہماری جدہ ہماری دادی زہرا مراد ہے تو اسی طرح جس طرح لیلۃ القدر فرق ظاہر کرتی ہے کہ کون سا امر اللہ کا ہے اور کون سا امر غیر اللہ کا ہے، اسی
طرح سیدہ کا یہ مقام ہے کہ والفاطمۃ یفرقھا بین الحق والباطل وبین المؤمن والکافر. سیدہ کا وہ وجود اطہر ہے جو ظاہر کرتا ہے کیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے، مومن کون ہے کافر کون ہے. تو مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل کا نام ہے جناب سیدہ. تو فرما رہے صاحبان، ہاں بیٹا ہاتھ کھولو میرا بیٹا، شاباش. تو میرے معظم مکرم سامعین، اب اللہ فرما رہا ہے کہ فما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم مقام لیلۃ القدر کیا ہے. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. توجہ فرما رہے صاحبان، میں پھر عرض کر رہا ہوں لیلۃ القدر. آپ ذرا ادھر سامنے ادھر سامنے آتے، میں کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا. ہاں اتنا نہ ڈرے مجھ سے. حبیب خدا ختم الانبیاء بلند سے بلند تر سلام. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو صاحب ادھر بیٹھے دیوار کے پیچھے انہیں ذرا سامنے کریں. ہاں ادھر آؤ بھائی، وہ جو آپ کے پہلو میں بیٹھے ہاں ذرا سامنے آؤ. میں ستون کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا. ہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر کا یہ مقام ہے کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اب یہاں پہ ایک لمحے کے لیے میں رک رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا خود اعلان ہے کہ اِنَّا عِدَّتَ الشُّہُورِ اِثْنَا عَشَرَ، مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب ہے ہی 12 تو یا 1000 مہینوں کی بات یا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل سے کیا مراد ہے. دیکھیے نا، جب 12 مہینے پورے آئے ہوں گے تو اگر شب قدر سے مراد رمضان المبارک میں 23 رمضان کی شب لی جائے تو 12 مہینے کے بعد تو پھر شب قدر ہوگی، پھر 12 مہینے کے بعد شب قدر ہوگی. تو اللہ نے 1000 کا عدد کیوں استعمال کیا؟ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہیں. بھائی جب ایک سال میں مہینے صرف 12 ہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کا دعویٰ ہے کہ اِنَّا عِدَّتَ الشُّہُورِ اِثْنَا عَشَرَ، مہینے سال میں 12 ہے. اور سال میں دن یا راتیں اگر ہر مہینہ 30 کا بھی لگایا جائے تو 360 راتیں بنتی ہیں. تو یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل سے مراد کیا ہے؟ ماننا پڑے گا کہ یہاں لفظ الف 1000 کا عدد اللہ نے گنتی کے اعتبار سے استعمال نہیں کیا، بلکہ انتہائی فضیلت کے طور پر، آخری عدد کے طور پر استعمال کیا ہے. چونکہ جس طرح ہماری گنتی میں جو ہماری اردو کی یا ہمارے ہاں انگریزی کی جو گنتی ہے
کوئی عربی میں عدد نہیں ہے۔ اب جو بھی عدد بنے گے لاکھوں میں کروڑوں میں وہ ہزار کے اعتبار سے گنا جائے گا۔ لاکھ ہزار، 1,00,000 ہزار، 1 کروڑ ہزار، یعنی 1000 کروڑ، 1000 لاکھ، 1000 روپے، 1000 ارب۔ تو یہ 1000 انتہائی عدد کا نام ہے۔ اللہ نے لفظ الف عربی میں انتہائی عدد کے طور پر استعمال کیا ہے، گنتی کے اعتبار سے نہیں، چونکہ اس سے بڑا عدد عربی میں ہے ہی نہیں، تو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، دیکھیے، سال میں دن ہے 360۔ اللہ فرماتے تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا لِلنَّاسِ، دن لوگوں کے لیے پلٹ پلٹ کر آتے ہیں۔ جو دن آج ہے 15 محرم، سال کے بعد پھر 15 محرم ہوگا، پھر سال کے بعد 15 محرم ہوگا۔ تو جب سال میں دن 360 تو پھر 1000 مہینوں کی راتیں سے مراد کیا ہے؟ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ آج جب میرے صادق امام سے پوچھا گیا کہ مولا دنیا کی عمر کیا ہے، یعنی ساری کائنات کی زندگی کیا ہے، کتنی حد ہے؟ امام فرماتے سنو، عمر الدنیا 7 الایام، کائنات کی کل زندگی 7 دن کی ہے۔ نہیں صاحبان، جتنے سمجھے ہیں میں شکر گزار ہوں، جو نہیں سمجھے وہ داد دینے والوں سے پوچھئے، میں کوشش کروں گا آسان کرنے کی۔ عمر الدنیا 7 الایام، اگر سوچو میں تم نہیں ہوں، ہاں مجلس کا حصہ بننے کی کوشش کرنی ہے، نیند آ رہی ہو تو سائڈ میں ہو جانا ہے، ہاں یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ معذرت کے ساتھ چونکہ میں خون جگر صرف کر کے بات دیتا ہوں۔ عمر الدنیا 7 الایام، اس پوری کائنات کی زندگی بیٹا 7 دن کی ہے۔ کیوں؟ مثلا آج جمعہ ہے، 7 دن کے بعد پھر جمعہ ہوگا۔ توجہ فرمانے صاحبان، امام فرماتے ہیں پوری دنیا کی کل زندگی 7 دن ہے، چونکہ ہفتے میں دن ہی 7 ہیں، جب بھی پلٹ کے آئیں گے 7 کے حساب سے چلیں گے۔ چلو اگر یہ نہیں تو میں اتنا کہتا ہوں کہ جب کائنات کی زندگی 7 دن ہے تو جن کے دن اتنے لمبے پھر ان کو مہینوں میں بدلو۔ پوری کائنات جب سے بنی ہے، جب تک ہے، اگر یہ 7 دن ہے تو یہ 7 دن ہو تو پھر اس کے 30 دن نکالو، پھر ان مہینوں کے 1000 مہینے نکالو، پھر اندازہ کرو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، جس کے 7 دن کائنات کی زندگی ہو۔ اللہ جانے وہ مہینہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ جانے وہ 1000 مہینے کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہہ سکتا ہوں جب سے کائنات شروع ہوئی ہے، جب تک کائنات کا وجود ہے، وہ فاطمہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو جب ساری کائنات علی کی محکومہ کی برابری نہیں کر سکتے، پھر کوئی گناہگار علی جیسا کیسے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے صاحبان بات؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اس لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ ذرا درود پڑھیے گا سب، ذہنوں میں بوجھ تو نہیں بن رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ یہ لیلۃ القدر کا مقام ہے کہ ملائکہ اور جبرائیل یہ نازل ہوتے ہیں۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے تنزل یہ فعل مضارع ہے، جاری کا صیغہ ہے، یعنی ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہے ہیں۔ اب یہ اندازہ خود لگانا کہ لیلۃ القدر کی تعریف یہ ہے کہ جس کے دروازے پر ملائکہ اور روح الامین جبرائیل نازل ہوتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے؟ کائنات میں تلاش کرو کہ جہاں ملائکہ سلامی کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں، وہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ وہ دروازہ تلاش کرو، اگر کسی کو نہ ملے ہمیں مل گیا ہے کہ کائنات میں ایک ہی سارا قدر ہے کہ جہاں ملائکہ کبھی روٹی مانگنے آتے ہیں، کبھی جوڑے لے کے آتے ہیں، کبھی حسنین کا چولہا جلانے آتے ہیں، اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ جن کے نوکروں کی برابری کوئی نہ کر سکا، پھر اس وجود لیلۃ القدر کی برابری کوئی کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحبان یہاں سے لے کے آخری بندے تک اگر میرا فکرہ حق بنے تو میرا ساتھ ضرور دے۔ اللہ فرماتے ہیں وجود لیلۃ القدر، حضور بات سمجھ آ رہی ہے؟ وجود لیلۃ القدر وہ ہے جس کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں۔ تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا، جو فرشتے کو دیکھ کر فوراً مر جائے، اٹھنے کی ہمت نہ کرے، وہ اور ہیں جن کے دروازے پہ نوکری کرنے آتے ہیں۔ وہ اور ہیں، تلاش کرو کائنات میں کہ وہ کون سا دروازہ ہے جو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ نہیں، جو سمجھ رہے اسے بولنا چاہیے۔ دیکھیے نا، ہماری تو اوقات اتنی ہے کہ ہم زندگی میں اول تو فرشتہ دیکھتے ہی نہیں، اور اگر دیکھ لیں جنگ والے بہادر ہوں گے، لاہور والے دیکھ لیں مر جاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ دیکھیں نا اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اٹھ کے بتا بھی نہیں سکتے کیسا ہے۔ تو جو فرشتے کو دیکھ کے مر جائے بھلا وہ ان کی برابری کرے گا جن کے دروازے پہ نوکر بن کے آتے ہیں، جن کے دروازے پہ سلامی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایک بات زبان پہ آ گئی ہے، ناراض ہو راضی ہو، زبان پہ آ گئی میں لوٹا نہیں سکتا۔ ملائکہ عرش چھوڑ کر جو فرش پہ آ رہے، ماننا پڑے گا ملائکہ کی نظروں میں، ان کی نگاہوں میں اس دہلیز کی بلا
بلندی چھوڑ کر بستی کی طرف نہ آتے، ان کا وہاں کی بلندی وہ بلندی چھوڑ کر ادھر آنا دلیل ہے کہ کسی کی معراج عرش پہ جانا ہے، ملائکہ کی معراج بطول کی دہلیز میں آنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو ایسا دروازہ نہ ملے تو ایک دروازہ، ایک دعویٰ میں پیش کرتا ہوں، گھبرا کے سنو گے تو پھر بھی نہیں بات ہے، اگر بولو گے تو آسانی سے دے سکوں گا۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے۔ جب ولید کے دربار میں شجرہ خبیثہ کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جو سمجھ رہے انہیں بولنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر بات کی تشریح کی جائے، جو سمجھ رہے انہیں ساتھ دینا چاہیے۔ جب ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا تو امام سے مطالبہ بیعت کیا گیا، شجرہ طیبہ سے شجرہ خبیثہ کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ پورے مجمع میں ایک بندہ نہ بولے، میں فکرے پہ قائم ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے۔ جب نوک نیزہ پر قرآن پڑھنے والے حسین سے منکر وحی کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، تو میرے امام نے ارشاد فرمایا، ولید مجھ سے بیعت مانگتا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ مثلی مجھ جیسا لا یباشر مثلہ، جو بھی مجھ جیسا ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جتنے سمجھے ہو آپ کی سماعت کو سلام ہے۔ مثلی مجھ جیسا، مثلی مجھ جیسا، مجھ حسین جیسا، مجھ حسین جیسا جو بھی ہے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم فکرہ دینا چاہتا ہوں، زبان پہ آ گیا ہے، کیا کروں؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، حق سیدہ کی قسم، حسین کون ہے؟ اس گھر کا سب سے چھوٹا شجرہ طیبہ۔ پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس گھرانے کا سب سے چھوٹا شجرہ طیبہ کسی شجرہ خبیثہ کی بیعت نہیں کر سکتا، تو سب سے بڑا شجرہ طیبہ سبحان اللہ۔ میرے امام سے جب مطالبہ بیعت کیا گیا تو میرے امام نے جواب اور بھی دیا جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ میرے معظم مکرم سامعین، حسین فرماتے مجھ سے بیعت مانگتے ہو، کیا تمہیں خبر نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ انا بنو، انا بنو۔ وہ اس بندے پہ دکھ لگے گا جو کھاتا علی کا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور بول نہیں رہا۔ فرمایا مجھ سے بیعت مانگتے ہو، کیا تجھے پتا نہیں؟ انا بنو علی شبنی ابی طالب، کیا تجھے خبر نہیں میں بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو علی کا بیٹا ہوں، میں تو علی کا بیٹا ہوں۔ اگر علی نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو کوئی تو دربار میں اٹھ کے کہتا کہ حسین تیرے باپ نے اس کی کی۔ جن دلوں میں علی بستا ہے، نعرہ حیدری،
ایسے کی بات نہیں کر سکتا. امام کا خطبہ ہے. امام فرماتے ولی کیا تم ہمارے مقام کو جانتے نہیں؟ میں کون ہوں؟ اِنَّا نَحْنُ اہلُ بیت النبوہ. اس وقت اس سرزمین پر سوائے مجھ حسین کے گھر کے وہ گھر دکھا جو نبوت کی اہل بیت ہو. جو رسالت کی جگہ ہو، یعنی جہاں سے رسالت چلی ہے. ہر رسالت کا مقام اگر کوئی ہے تو وہ کافی ہمارے محمد کا گھرانہ تھا. نبوت کی اہل بیت کافی ہمارے محمد تھی. آگے امام فرماتے ہیں کیا تم ہمارے مقام کو جانتے نہیں؟ وہ مہدۃ الرحمہ، رحمت کی گودی میں پلنے والا. کل بھی میں حسین تھا، آج بھی میں حسین ہوں. کائنات کی رحمت کی گودی میں یا میں پلا ہوں یا میرا بھائی حسن پلا ہے. ہم محمد کی گودی میں کھیلنے والے ہیں. وہ ہمارا گھرانہ ہے، چاہے میرا باپ ہو، چاہے میں خود حسین ہوں. مہدۃ الرحمہ، ہم رحمت کی گود میں کھیلے ہیں. آگے فرماتے ہیں سن محبت الوحی، وحی کے آنے جانے کا مرکز ہمارا گھر ہے. وہ مختلف الملائکہ، جہاں ملائکہ ہمیشہ آتے جاتے ہیں. وہ کل بھی مجھ حسین کا گھر تھا، مجھ حسین کا گھر ہے. تو اب بڑو تنزل الملائکہ تو لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس کے پاس، جس کی دہلیز پر ملائکہ آتے ہیں. اور آتے کس لیے؟ تنزل الملائکہ تو والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر لے کے آتے ہیں. امر اس کا ہے جاری لیلۃ القدر کے دروازے سے ہوتا ہے. اللہ کا ہر امر آتا وہاں سے ہے، اس کا جاری یہاں سے ہوتا ہے. کسی کو یقین نہ ہو تو گھروں میں جا کر زیارت مطلقہ کا یہ جملہ پڑھ لینا. زیارت مطلقہ میں ہے کہ ہم معصوم کے روضے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ارادت الرب فی مقادیر امورہ. اے آل محمد، آپ اللہ کی تقدیروں کے فیصلے میں اللہ کا ارادہ ہے. تحبط الیکم، وہاں سے تمہارے پاس آتی. وَتَصْدِرُ مِن وُجُودِکُم، تقدیروں کا ہر فیصلہ آتا وہاں سے ہے. وَتَصْدِرُ مِن وُجُودِکُم، جاری تمہارے گھروں سے ہوتا ہے. کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو دولت دینی ہے، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، کس کو حسن دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے. یہ سارے فیصلے وہاں سے آتے ہیں. جاری ہم کرتے ہیں. جس طرح روشنی سورج کی ہے، ملتی کرنوں کے وسیلے سے ہے، اسی طرح ہر فیصلہ اللہ کا ہے، جاری ہمارے کو. توجہ فرما رہے صاحبان، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ موسیٰ کاظم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اصول کافی میں امام کا فرمان ہے اور تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ امام کا فرمان موجود ہے. امام فرماتے ہیں سنو ان اللہ جعل قلوب الائمۃ مورداً لِإِرادَةِ اللَّهِ
امام فرماتے وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دروازے پہ، چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، میرے معظم مکرم سامعین، جب ملائکہ آج بھی آتے ہیں تو ہمیں کسی سے کوئی لڑائی تو نہیں، کوئی عداوت تو نہیں، بھئی آج بھی آ رہے ہیں تو آج بھی وہ کوئی درد تلاش کرو کہ جس کے دروازے پہ آج بھی اللہ کے امر لے کے فرشتے آ رہے، اگر کسی کو نہ ملے ہمارے پاس موجود ہے جو آج بھی پردے میں چھپا ہوا ہے، اور پردے میں چھپ کر ہر شب قدر کائنات کو تقسیم کر رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور آتے کیوں ہیں؟ سلام، سلام کرنے آتے ہیں۔ اس بندے پہ دکھ لگے گا جو سمجھ بھی رہا ہے، گھر میں بولتا ہے اور یہاں نہیں بولتا، فرشتے وہاں سے آتے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا، ہم ان کو سلام اللہ پنجاب اسمبلی کے بل کو دیکھ کے کہیں گے جن کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ ہائے 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 حیدری۔ اب میں رسول پاک کی ایک حدیث سنا رہا، رسول پاک فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول پاک نے علی سے ارشاد فرمایا یا علی ان الملائکۃ خدامنا، یاد رکھ فرشتے ہم آل محمد کے لیے نوکر ہیں، کے لیے ملائکہ پیغام رساں ہیں، ان کے لیے پیغام لانے والے ہیں، ہمارے لیے نوکر ہیں۔ اس بندے پہ دکھ لگے گا جو نہیں بولے گا، صرف ہمارے نوکر نہیں، وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، جو ہمارے محب ہیں، وہ ان کے بھی نوکر ہیں۔ اگر ان کے نوکر نہ ہوتے تو فضا کے منگوانے پہ کھانا لے کرنا۔ ہائے 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 سبحان اللہ، یہ ہے ہماری کتاب کی حدیث۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں، ہمارے برادران اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی کہ جس میں رسول کا فرمان ہے کہ علاوہ من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی حمال محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ کہنا۔ ہائے ہائے مات شہیدہ، وہ شہید ہے، صرف اتنا فرمایا نا علاوہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو ہم آل محمد کی محبت میں مرے وہ مغفرت کی موت مرتا ہے۔ ہائے ہائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، صرف اتنا نا علاوہ من ماتا علی حب آل محمد، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، رسول فرماتے ہیں فتح لہو فتح لہو بابان جنہ فی قبرہ، اللہ اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے، اس کا دل چاہے اس دروازے سے جنت میں جائے، اس کا دل چاہے اس دروازے سے جائے، یعنی دائیں دیکھے گا تو بھی جنت، بائیں دیکھے گا تو بھی جنت۔ صرف اتنا نہیں، امام رسول فرماتے وَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ الْمَلَائِکَةِ، اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت کا بنا دے گا۔ ہائے ہائے
بسر کرتا ہے جو ان کا ہو کے مر جائے. فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں. آپ کی چوک کی قسم ہے جو حیران بیٹھے ہو, اگر زیارت کے لیے نہ آتے تو آپ کربلا میں جا کے دیکھ لو, جو بھی فرشتے حسین کو سلامی کرنے آتے ہیں وہ سلام حسین کا بعد میں کرتے ہیں, پہلے حبیب کے مزار پہ آتے. سبحان اللہ. اگر آپ محسوس نہ کریں تو آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے مقام وجود لیلۃ القدر. سبحان اللہ. میں حوالہ دے رہا ہوں ہمارے بھائیوں کی کتاب مناقب ابن شہر عاشور, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. ملائکہ کہاں آتے ہیں؟ رسول پاک کی حدیث ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. آپ بول نہیں رہے, سارے ہلا رہے, زبان نہیں ہلا رہے. ہاں زبان سے بولنا ہے. جو یہاں علی نے کہے گا قبر میں بھی علی نے کہے گا. یہاں بولو گے تو قبر میں بولو گے. حیدری میرے معظم مکرم سامعین, رسول فرماتے فاطمہ کو سیدۃ النساء عالمین. فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, صرف اپنے زمانے کی نہ, من الاولین والآخرین. جب سے وجود عورت ہے, جب تک وجود عورت رہے گا, سیدہ ان کی سردار ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهَا تَقُومُ مِحْرَابِهَا. جب سیدہ عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فَيُسَلِّمُ سَبْعُونَ أَلْفًا مَلَكٌ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. 70,000 فرشتے جب بھی بی بی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی, 70,000 فرشتے بی بی کو سلام کرنے آتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو ایک دفعہ آتے ہیں پھر انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا. 70,000 فرشتے, یہ میں نہیں کہہ رہا, بھائیوں کی کتاب ہے. 70,000 فرشتے بیٹا سیدہ جب بھی محراب عبادت میں اس کو منوانے کے لیے کھڑی ہوتی تو 70,000 فرشتے بی بی کو آگے سلام کرتے. صرف سلام کرتے نہ, بلکہ فرماتے فنادت الملائکہ, وہ ملائکہ ندا دیتے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. جیسے مریم کے لیے ملائکہ نے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے, اسی طرح جب بھی بی بی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تو فرشتے آ کے سلام بھی کرتے اور اعلان کرتے اللہ نے تجھے چن بھی لیا ہے اور تیری طہارت کا اعلان بھی کر. حیدری سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے بھائیوں کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اخبار الدلائل. اس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کی روایت ہے. وہ فرماتی ہے نخیتو, سنیے گا, نخیتو ونعزلو وننزمو ایرت اللیل فی ضوء وجہ فاطمہ. ہم رات کے اندھیرے میں جب سلائی کڑھائی کا باریک سوئی کا کام کرنا ہوتا
حجرے میں بیٹھتی تو ہم بطول کے چہرے کے نور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محمد آل محمد کیا مقام بطول ہے سبحان اللہ اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے اس بڑے عظیم اجتماع میں بڑے لکھے ماحول میں ایک بات دینے جا رہا ہوں اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں خدا کی قسم لیل کا تعلق چونکہ پردے سے یہی وجہ ہے کہ سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ شروع کیا تھا تو اس کا ایک جملہ سنا ہے سیدہ فرماتی ہے جو الناس اعلموا انی فاطمہ الزہرا لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ زہرا ہوں تکونت نوری فی اعلی الجنہ اللہ نے میرے نور کو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں رکھا کیوں ہر نبی کی پشت میں محمد سے لے کے مہدی تک ہر معصوم کا نور دوسری صلبوں میں رہا ہے ہمارے رسول کا نور آدم کی صلب میں رہا ہمارے نور نبی کا نور علی کا نور جو اس وقت ایک تھا ہمارے نبی علی کا نور حسن کا نور حسین کا نور آدم سے لے کے جناب عبداللہ اور حضرت ابو طالب تک ہر صلب میں رہا ہے مگر سیدہ کے نور کو اللہ نے سوائے مصطفیٰ کی صلب میں ہر بندہ ہر بندے کے لیے نہیں پڑھتا اور رکھنا گوارا نہیں کیا یعنی کسی غیر اور کسی غیر کی صلب میں سیدہ کے نور کو اللہ نے رکھنا گوارا نہیں کیا اسی لیے اللہ نے شب معراج رسول کو وہاں بلایا تھا اور شیر کی صورت میں سیدہ کا نور رسول کے حوالے کیا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پردہ پردے میں ہے سبحان اللہ میں نے عالم تصور میں عرض کیا پروردگار معاف کرنا چھوٹا ہوں بڑی بات رسول کو معراج ہوئی ہے میرے اللہ رسول عرش پہ گیا ہے تو لے کے گیا ہے اگر لے کے جانا ہی تھا تو دن کی روشنی میں لے جاتا جو نہیں سمجھے ان کی مجبوری ہے جو سمجھ رہے وہ سارے ہی ہلا دیں گے اگر لے کے جانا ہی تھا محمد کو تو محمد کی عظمت دکھانے کے لیے دن کی روشنی میں لے جاتا ابو لہب بھی دیکھتا ابو جہل بھی دیکھتا عتبہ بن مرید بھی دیکھتا ابو لہب کا بیٹا عتبہ بھی دیکھتا عتیبہ بھی دیکھتا کہ وہ دیکھو محمد کتنی بلندی پہ جا رہا ہے فرمایا خاموش بات پردے والی کی تھی میں نے محمد کو رات پردے میں بلایا تاکہ پردہ پردے میں رہے اللہ نے سیب کی صورت میں سبحان اللہ میرے رسول کی پشت کو نور فاطمہ کے لیے چن لیا اب ایک فکرہ دے جو بندہ سمجھ کے نہیں بولے گا لاہور تک دکھی جاؤں گا آج عشر محرم سے لے کر یکم محرم سے لے کر جنگ میں میری آخری تقریر ہے لاہور جاؤں گا اگر کوئی ساتھ نہیں دے گا سمجھ کے نہیں بولے گا تو لاہور تک دکھی جاؤں گا جب سے اس علیم کے علم میں وجود فاطمہ تھا علیم کے علم میں تب سے اللہ نے پشت محمد کو نور فاطمہ کے لیے چن لیا تھا اور جس طرح پشت محمد کو نور فاطمہ کے لیے
قسم اسی طرح اللہ نے اپنے علم میں جب سے وہ علیم کے علم میں وجود فاطمہ تھا اللہ نے ظرف خدیجہ صلی اللہ محمد وآلہ بات ذہنوں میں ہے جس طرح اللہ نے پشت رسول کو صلب رسول کو نور فاطمہ کے لیے منتخب کیا اسی طرح جب سے اس علیم کے علم میں وجود فاطمہ تھا اللہ نے ظرف خدیجہ کو سیدہ کے لیے چن لیا تھا کہ یہ ظرف بنے گا یہ جو بیوہ والی کہانی ہے یہ صرف مقام بطول پر پردہ ڈالنے کے لیے گھڑی گئی کہ سیدہ خدیجہ بیوہ تھی تجھے شرم نہیں آتی جو بی بی مریم ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اللہ کے علم میں تھا چونکہ بی بی مریم کے دور میں کوئی اور معصوم بی بی خدیجہ کے مقابلے بی بی مریم کے مقابلے نہ تھا اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ دینا گوارا کر لیا لیکن کسی غیر معصوم کو بی بی مریم پر حق کے زوجیت دینا گوارا نہ کیا دیکھیے یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کے علم میں ہو کہ جس بی بی کا ظرف عصمت کسی معصوم کے آنے کا وسیلہ ہو ہائے 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 کوئی غیر معصوم اس بی بی کے ظرف عصمت تک نہیں پہنچ سکتا اللہ اس کے ظرف عصمت کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح اللہ کے علم میں تھا کہ مریم کے ظرف عصمت سے عیسیٰ نے آنا ہے اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دینا گوارا کر لیا لیکن کسی غیر معصوم کو حق زوجیت نہیں دیا تو جس کے ایک معصوم نے آنا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی جب اللہ اس کے ظرف کی حفاظت کرتا ہے تو جو فاطمہ سے لے کے مہدی تک سبحان اللہ سبحان اللہ 12 معصوموں کی ماں بننے والی ہو پھر اس بی بی کے لیے کہتے ہو کہ فلاں کی بیوہ تھی فلاں کی بیوہ تھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو بھی لے کے چلیں گے میں اس کا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام حجاب ہے سیدہ کہ اللہ نے سوائے رسول کونین کے کسی اور صورت میں رسول کی صورت کے علاوہ سیدہ کے نور کو رکھنا گوارا نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وہاں بلا کر سیب کی صورت میں نور محمد کے سپرد کیا اور جب بھی رسول فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی خوشبو سونگوں میں فاطمہ کے سر کا بوسہ لیتا تو فاطمہ وہ وجود لیلۃ القدر ہے جہاں فرشتے سلامی کے لیے آتے صرف فرشتے نہیں آتے آخری بات دے رہا ہوں اور اپنے فکرے کی قیمت چاہتا ہوں صرف فرشتے نہیں آتے بطول کے دروازے پہ سلام کرنے پڑھو آیت اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے قل میرا حبیب آپ فرما دے الحمدللہ آپ اپنی زبان سے مجھے اللہ کی حمد بیان کرے اور میں اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں میری حمد کے ساتھ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ان بندوں پر سلام کر جو میرے چنے ہوئے ہیں بہت توجہ دوستان محترم جو میرے چنے ہوئے ہیں ان کو سلام کر معلوم ہوا جن کو محمد سلام کرتا ہے انہیں اپنے جیسا نہ سمجھنا وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اگر کسی کو وہ گھر نہ ملے کسی کو وہ گھر نہ ملے کہ جن پہ محمد
محمد سلام کرے، وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ سلام اللہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو گھنٹہ ہو گیا ہے، اگر آپ تھکے تو امام فخر الدین رازی کا ایک جملہ میری نظروں میں آ گیا، کہو تو سنا دوں۔ حضرت امام علامہ فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں، قد جعل اللہ اہل بیت النبی مساوین لہو فی خمسۃ اشیاء۔ فرماتے ہیں اللہ نے اہل بیت نبوت کو 5 مقامات پر نبی کے برابر رکھا ہے۔ میں بھولا نہیں، داد جو لینی تھی وہ میں لے چکا ہوں، اب آپ نہیں بھی بولیں گے نا تو میرا گزارا ہو جائے گا۔ 5 مقامات ہیں جن پر اللہ نے آل محمد کو، اہل بیت نبی رسول کے برابر رکھا ہے۔ وہ فرماتے پہلا مقام کیا ہے؟ احدہم، ان میں سے ایک فی السلام، سلام میں، جس طرح نبی پہ سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے جس طرح نبی پہ سلام ہے، کالا لأہل بیت، اللہ نے اہل بیت کے لیے فرمایا ہے سلام علی آل یاسین۔ آل یاسین پر اللہ کا سلام، نبی پر بھی سلام، آل یاسین پر بھی سلام۔ فرماتے ہیں والثانیہ فی الطہارہ، اللہ نے دوسرے مقام میں اہل بیت کو محمد کے برابر رکھا ہے، وہ کون سا ہے؟ فی الطہارت، طہارت میں، جس طرح اللہ قرآن میں رسول کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہا ہے طٰہٰ اے ظاہر و باطن میں پاک رہنے والے، اے ظاہراً اور باطناً پاک رہنے والے۔ چلو جی آپ چپ کر گئے اور میں نے بھی خطیب کی جوتیاں اٹھائی، آپ چپ کر گئے، میں ہضم نہیں کروں گا اس بات کو، میں رک رہا ہوں۔ اور باطناً پاک رہنے والے، کیا مقام طہارت ہے میرے رسول کا؟ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، یہ ایسا نجس ہے کہ جس کو پانی پاک نہیں کر سکتا۔ بولو مشرک پانی میں نہا لے پاک ہو جائے گا، سمندر میں گوتے لگا لے پاک ہو جائے گا، سورج کے سامنے کھڑا رہے پاک ہو جائے گا، ساری مٹی کو اپنے اوپر مار لے پاک ہو جائے گا۔ حالانکہ پانی بھی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے، آگ بھی پاک کرتی ہے، سورج کی روشنی بھی پاک کرتی ہے، لیکن مشرک وہ نجس ہے جسے نہ پانی پاک کرتا ہے، نہ مٹی پاک کرتی ہے، نہ ہوا پاک کرتی ہے، نہ آگ پاک کرتی ہے۔ میں اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے دل میں عشق محمد ہے، وہ بول نہیں رہا۔ جس مشرک کو مٹی پاک نہ کر سکے، پانی پاک نہ کر سکے، ہوا پاک نہ کر سکے، کیا مقام طہارت ہے مصطفیٰ کا؟ ادھر اس نے اپنی زبان سے کہا محمد رسول اللہ۔ بولو یار تیرے سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر اس نے میرے محمد کی رسالت کا اقرار کیا جسے پانی پاک نہ کر سکا۔ آپ نہیں بول رہے، جسے پانی پاک نہ کر سکا، میرے محمد کا نام زبان پہ آیا، وہ مشرک پاک ہو گیا۔ تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا نام مشرک کو پاک کر دے وہ اپنی طہارت میں جبرائیل کا محتاج کیسے ہو؟ ہائے 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 ہائے، حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ جیتے رہو سلامت رہو سبحان اللہ۔ تو رسول کی طہارت کا اعلان کیا ہے؟ طٰہٰ اے ہمیشہ پاک رہنے والے، یہ ہے رسول کی طہارت۔ کہا لأہل بیت نبی، اللہ نے اہل بیت نبی کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کا مقام طہارت اتنا تو بلند ہے کہ جہاں ان کا پیدائش ہو، جہاں ولادت ہو، میں اللہ اس مقام کو مرکز سجدہ بنا۔ تیسرا مقام فی السلام، فرماتے ہیں درود میں اللہ نے آل محمد کو محمد کے برابر رکھا ہے۔ آپ کی چپ کو سلام ہے۔ درود میں آل محمد کو اللہ نے نبی کے برابر رکھا ہے، جیسے درود نبی پر ویسے درود آل محمد پر۔ یقین نہ ہے نمازی کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں نہ فاتحہ کے بغیر نماز ہے، نہ تشہد میں درود کے بغیر نماز ہے۔ میں ملت اسلامیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ نماز میں درود پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، آپ درود ابراہیمی پڑھتے، ہم بھی درود پڑھتے، ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو کما صلیت ہے یہ درود نہیں، پچھلے درود کی تشریح۔ درود وہی ہے آل محمد کما صلیت جیسے بھیجا، یہ تشریح۔ تو درود آپ بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، ہم پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ بھی پڑھتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آپ نے بھی درود پڑھا، ہم نے بھی درود پڑھا۔ میں نے عرض کی مولانا یہ درود جو آپ نے نماز میں پڑھا ہے یہ وہ تو نہیں جو آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں؟ جتنے بولے ہو میں شکر گزار ہوں، جو نہیں بولے وہ ان سے پوچھ لیں۔ یہ جو درود آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں وہ یہ تو نہیں جو نماز میں پڑھتے، یہ سپیکر والا تو نہیں ہے۔ سپیکر میں تو آپ پڑھتے ہیں نا وَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ، وہ سارا آپ بڑھا کے پڑھتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو بھائی حکومت نے سپیکر پہ پابندی لگائی ہے، نماز میں تو نہیں۔ تو بندہ مجرم ہوگا جو سمجھ کے نہیں بول۔ بھائی سپیکر تو استعمال پہ پابندی ہے کہ سپیکر میں یہ نہ کہو، یہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو۔ جہاں پابندی ہے وہاں وہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں نماز میں کوئی روکنے والا ہی نہیں تو جہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا جائے گا بھائی اگر نماز میں سپیکر والا پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ بھی منہ نیچے کر کے بیٹھیں گے تو میں کس کو سناؤں گا؟ اور جو نماز میں پڑھتے ہیں نا، اگر اس کی جگہ پہ وہ والا پڑھا نا سپیکر والا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چل گیا نا دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی، ایک وہ ہے جن کا کرو تو نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں موسیٰ جی واجب ہے، ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام
ہیں مولانا جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو وہ ایک جیسے تو نہیں ہوتے بھائی اگر پڑھنی ہے تو یہاں بھی پڑھو کہیں گے نماز نہیں ہوگی تو پھر پتا چل گیا نا کہ اندر سے تو مولوی بھی مانتا ہے کہ عبادت کا درود اور ہے سیاست کا درود اور اہل بیت نبی کو برابر رکھا ہے فی تحریم صدقہ جیسے صدقہ نبی پر حرام ویسے آل محمد پہ صدقہ حرام آپ کے ذہنوں میں ہوگا آپ تو اس کو نہیں مانتے اس واقعے کو ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کھجوروں کا ٹوکرا رسول کے سامنے آیا گودی میں بیٹھے ہوئے حسن نے ان کی روایت کرتا ہوں ان کی روایت حسن نے یوں ہاتھ بڑھایا ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی رسول نے فرمایا ککھ بیٹا اسے اگل دو پھینک دو تھوک دو علم تعلم کیا تو نہیں جانتا ان صدقہ علینا الحرام صدقہ ہم پر حرام ہے حسن سے کہا اس کو پھینک دو یہ ہم پر حرام ہے کھجوروں کا ٹوکرا صحابہ کی طرف بڑھایا فرمایا تم کھاؤ تمہارے لیے حلال سبحان اللہ سبحان اللہ فالخامسہ فی المحبت اللہ نے 5واں مقام رکھا ہے محبت میں جیسے نبی کی محبت واجب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور فرماتے ہیں قال لأہل بیتہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے ان کی مودت کو رسالت کا اجر قرار دیا ہے لیکن روتے اسی لیے کہ جس کی مودت اجر رسالت تھی اسی بطول کو مسلمانوں نے وصال رسول کے بعد یتیمی کا پرسہ اس انداز سے دیا کئی دنوں کے بعد مسلمان بطول کو پرسہ دینے آئے آنے والے کتنے تھے کم از کم 100 سے لے کر 150 تک کی تعداد ہے جو مسلمان بطول کو محمد کی کا پرسہ دینے آئے یتیمی کا پرسہ دینے آئے لیکن آنے کا انداز عجیب تھا مجھے معاف کر دینا بالخصوص میری مائیں بہنیں بیٹیاں دن کی روشنی میں آگ روشن کر بطول کے دروازے پہ آئے جب آئے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا سیدہ کا دروازہ یک تاک تھا ایک تاک والا 2 تاک والا نہیں تھا ایک تاک والا دروازہ تھا سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا بطول دروازے کے پیچھے کھڑی تھی کھڑے ہو کے فرما رہی تھی مسلمانوں میرے گھر میں مہر نبوت کا سوار اعظم بھی ہے میرے گھر میں مہر نبوت کا سوار حسین بھی ہے کہا بطول علی کو باہر نکالو جب بطول دروازے کے پیچھے کھڑی تھی بس اتنا پڑھتا ہوں کچھ مسلمانوں نے بڑی تعظیم کرتے ہوئے زہرا کے دروازے کو ایسا ہاتھ لگایا کہ اللہ جانے دروازہ روشن ہو گیا اور جلتا دروازہ بطول کے اوپر گیا میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا بطول دروازے کے نیچے تڑپتی رہی مسلمان دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی دروازے کا کی
زندہ رہی، سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹا، دائیں ہاتھ سے بی بی تسبیح نہ کر سکی، حسین کی ماں چکی نہ پی سکی، ہائے رونے والے۔ اب بی بی جب تک زندہ رہی، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ رہا۔ مجھ سے پوچھو کب جدا ہوا؟ سیدہ کا وصال ہوا، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا۔ سیدہ کو غسل وصال علی نے دیا، بی بی فضا نے نہیں دیا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر پہ پڑھا جاتا ہے، میں کسی کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے۔ سیدہ معصومہ تھی، اسی لبید لباس میں علی نے بطول کو غسل دیا۔ بی بی فضا پانی دے رہی تھی، اسماء بنت عمیس پانی دے رہی تھی۔ کافی دیر جو گزری نا تو بی بی فضا نے پوچھا، یا علی غسل مکمل نہیں ہوا؟ علی تھاڑے مار کر روئے، آواز دے کے فرمایا، فضا بہن ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ یا علی مجبوری کیا ہے؟ فرمایا، بہن فضا میں شریعت کا وارث ہوں، غسل دیتے ہوئے اگر کوئی حصہ میت کا خشک رہ جائے غسل نامکمل ہوتا ہے۔ بطول کا ہاتھ ہے پہلو پہ، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں زہرا کا ہاتھ ہٹاؤ، وہ ہاتھ نہیں ہٹا۔ آخر میں نے جد اللہ طاقت سے ہٹانا چاہا تو زہرا کا میت لرز گیا۔ بطول کی آواز آئی، یا علی میری غربت کا واسطہ ہے، مجھے اسی حالت میں بابا کے پاس جانے دو۔ میں کہوں گی، بابا تیری امت نے اجر رسالت دیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ، مولا جزائے خیر، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ علی نے غسل دیا، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا، سیدہ کو کفن دیا گیا، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ تھا۔ مجھ سے سوال کرو کب جدا ہوا؟ جب رات کے وقت میں بطول کا جنازہ تیار ہوا تو کائنات کے علی نے بچوں کو بلایا، بلا کے فرمایا، آؤ ماں کا آخری دیدار کر۔ حسن سے فرمایا، حسن بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر لے۔ مولا حسن آئے، ماں کی میت سے لپٹ کے روئے، بڑا پیار کر کے حسن کا منہ سا چوم کے ماں کی میت سے الگ کیا۔ اگر میرا ساتھ دو تو معافی مانگ کے کہتا ہوں، مولا حسن آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے، آپ ماں کی میت سے لپٹ کے روئے۔ آپ کو جدا کرنے والا مولا علی تھا، آپ کے بابا تھے جنہوں نے بڑی تسلیاں دیتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے آپ کو زہرا کے جنازے سے الگ کیا۔ ہائے قسمت، کربلا میں 4 سال سکینہ گئی، جب حسین کے جنازے سے لپٹ کے روئی، جدا کرنے والا شمر کبیرہ تھا، جس نے چہرے پہ وہ اجر رسالت دیا۔ بی بی کا رخ پھر گیا فرات کی طرف، آواز دے کے کہا، چچا عباس۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس آخری جملہ سن لو، حسن کو الگ کیا، علی فرماتے، آؤ میرا حسین بیٹا، آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، تو بھی ماں سے مل لے۔ آواز آئی، بابا کیا میں فخر عیسیٰ نہیں؟ بیٹا لا رہے، بابا میری ماں فخر مریم نہیں؟ بیٹا لا رہے، فرمایا عیسیٰ کو مریم نے کفن سے بلایا تھا، جب تک میری ماں نہیں بلائے گی میں ماں سے نہیں ملتا۔ ہائے رونے والے، جو ہاتھ غسل کے وقت لگنا ہوا، جو ہاتھ کفن کے وقت لگنا ہوا، ادھر علی نے روتے ہوئے کہا، بطول تیرا حسین نہیں آتا، تیرا غریب کربلا نہیں آتا۔ کفن کے بعد ٹوٹے،
मजलूमा बेटी, मेरी मगमूमा बेटी मेरे हुसैन से नाराज है। आवाज दी नहीं बाबा, नाराज नहीं, हुसैन मेरा मकरूज है। जब तक हुसैन खुद नहीं बुलाएगा मैं हुसैन से नहीं मिलती। रसूल ने फरमाया हुसैन माँ कर्जा मांग रही है। ज़मीन करबला से हुसैन की लाश के 9 हिस्से परवाज करना शुरू हुए। आवाज आई अम्मा आ तेरा गरीब हुसैन इधर है। अम्मा मेरा अकबर मारा गया, अम्मा मेरा अब्बास मारा। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में बानियान फर्श अज़ाब भाई सैयद शहरयार साहब की तमाम शरई हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह इनकी सही जो कोशिश मेहनत, इनके खर्च अखराजात लंगर न्याज अपने दरबार में इबादत शुमार फरमा। कल मुझे इन्होंने बताया था कि इनके वालिद मुहतरम की इसाले सवाब के लिए इन्होंने सारा एहतमाम किया है। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र के सदक़े में शाह साहब के वालिद मुहतरम को के दर्जा बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह उनको जवारे आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। परवरदिगार उनको मज़लूम के अज़ादारों में शुमार फरमा, उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमा। भाई की वालिदा बीमार हैं, दुआ फरमाए मौला उन्हें भी सेहत कामिला और आजला अता फरमाए। भाई सैयद महमूद हसन शाह साहब की अहलिया बीमार हैं और इसके अलावा मेरी अपनी फुफोज़ाद बहन बीमार हैं और भी मोमिन बीमार हैं। मेरे अल्लाह जो जो बीमार है सबका बीमार करबला का उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो बेगुनाह असीर हैं उन्हें रिहा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जिनको औलाद बख्शी है उनकी औलाद की ज़िंदगानी दराज फरमा। मेरे अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा। जिनको रोज़गार बख्शा है उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। अपनी ज़ात और इस घराने के अलावा किसी का मोहताज न फरमा। मेरे अल्लाह सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न दे। मेरे अल्लाह तमाम दुआओं के दुआ अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इसके दुश्मनान को नेस्त नाबूद फरमा। मेरी कौम को अज़ादारी की खातिर एक प्लेटफार्म पे जमा होने की तौफीक अता फरमा। ज़ाकिरीन उलमाए कराम खुतबा और अज़ादारान का मेरे अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात की इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। बेघरों को घर अता फरमा, बेवरों को वर अता फरमा। मेरे अल्लाह मौत आए हुसैन हुसैन करते हुए, कब्र से उठे अली अली करते हुए हर मोमिन को लिवाए हम्द का साया नसीब फरमा। इस दुआ पर सब आवाज़ें बुलंद आमीन कहेंगे। यहाँ भी मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी मेरे अल्लाह हम वारिस रखते हुए बेवारिस हैं। हमारे वारिस से अमन इमाम ज़मन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी गुनाहगार आँखों को उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमें उनके ग़ुलामों में शरीक फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। अल्लाहुम्मा